میں حضرت مولا علی دے ایک فرمان تو گفتگو دا آغاز کرن لگا. نہج البلاغہ شرح ابن مسیب بیروت دا پرانا چھاپا. حضرت مولا علی فرماندے دنیا دے اندر 4 قسم دے لوگ راندے ہوندے نے. کتنی قسم دے لوگ راندے ہوندے جی؟ 4 قسم دے لوگ راندے ہوندے نے. حضرت علی فرماندے نے پہلی قسم دے لوگ ہوندے لعین. لعین ہوندا ہے حضرت علی فرماندے جڑا کہندا صرف میں کھاواں. حضرت علی فرماندے دوسری قسم دے لوگ ہوندے بخیل. بخیل ہوندا جڑا ڈھیر خود کھاندا ہے اپنا بچیا کچیا زمانے دیندا ہے. حضرت علی فرماندے تیسری قسم دے لوگ ہوندے سخی جڑے خود بھی کھاندے زمانے بھی کھواندے. ہمیشہ جی حضرت علی فرماندے چوتھی قسم دے لوگ ہوندے کریم جڑے خود بھوکے رہندے زمانے نے کھوا چڑھ دے. اور بندہ غیر حاضر ہے جڑا میرے گلے جملے تے نہ بولے. مین پتہ ہے توجہ کرے جڑے بندیاں دی توجہ نہیں. میں مولا علی دا فرمان ہے کہ تھوڑے کو اگر موتی عمر قبول کرنے دل نہ ہوئے نا وہ موتی دے کے ضائع نہیں کرنے چاہیے. میں سادات عظام واسطے جملہ کھڑ لگا ہر بندے واسطے میں تقریر کردا ہی نہیں. مولا علی فرماندے نے پہلی قسم دے لوگ ہوندے لعین. لعین کہندا صرف میں کھاواں. بخیل کہندا ڈھیر میں کھاواں بچیا کچیا زمانہ کھاوے. سخی کہندا خود بھی کھاواں زمانہ بھی کھاوے. علی فرماندے نے کریم ہوندے جڑے خود بھوکے رہندے زمانے کھوا دے. حضرت علی فرماندے زمانے والو ہم نبی کا گھر نہ لعین ہے نہ بخیل ہے نہ سخی ہے. کون ہے؟ علی فرماتے ہیں محمد کا گھر کریم ہے جڑے خود بھوکے رہندے زمانے کھوا دے. دلیل کے طور پہ میں اتنی بات بڑی کرنے لگا پورا پنڈال اٹھ کے بولے داد کم ہے. امام فخر دلادی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں جو علی نے فرمایا تھا نا کہ ہم کریم ہیں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے عبد الرحمن ابن ملجم نے علی پہ وار کیا. علی کا روزہ تھا شربت پلا کے زمانے کو بتا ہم کریم ہیں. تبھی یہ جاگ دیا تو سبحان اللہ ضرور. تبھی یہ جاگ دیا تو سبحان اللہ ضرور رکھے ضرور. نبی کا گھر کریم گھر ہے. بادشاہ جی نبی کا گھر کریم ہے. سید حسین احمد مدنی شاہ صاحب بہت بڑا نام تھا. مظفر گڑھ کے ایک عالم دین تھے. مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے. آپ کی کل خانی کی ایک تقریر یوٹیوب پہ پڑھی ہے جو میں نے کی ہے. اس جگہ پہ میں نے اگلا جملہ کہا ہے اور وہ جملہ شیخ الحدیث وہاں بڑے بڑے تھے لیکن سادات عظام سے دعا لینے گا ہوں کیونکہ یہ آل محمد ہیں. ان کے کپڑوں پہ پیبند تو ہوتے ہیں مگر دھبے نہیں ہوتے. یہ آل محمد ہیں ان کے کپڑوں پہ تصور شاہ جی پیبند تو ہوتے ہیں مگر دھبے نہیں ہوتے. حضرت علی فرماتے ہیں ہم کریم ہیں. دنیا میں 4 کریم ہیں. اللہ بھی کریم ہے. قبلہ شاہ جی توجہ رکھا ہے. اللہ بھی کریم ہے. مصطفیٰ بھی کریم ہے. علی بھی کریم ہے. قرآن بھی کریم ہے. کریم مدرسہ لگا توجہ کریں. اللہ بھی کریم ہے. مصطفیٰ بھی کریم ہے. قرآن بھی کریم ہے. علی بھی کریم ہے. مزاج مل گیا اگلے جملے تے فیصلہ ہو جانا جناب کی سن دے پہ. اللہ کریم کیوں ہے؟ وجہ کیا؟ اللہ فرعون کو بھی دیتا رہا موسیٰ کو بھی دیتا رہا فرعون کو بھی دیتا رہا موسیٰ کو بھی دیتا رہا. مصطفیٰ کریم کیوں ہے؟ صحابہ کو بھی دیتے رہے. کافروں کے مانگنے پہ کافروں کو بھی بارش دیتے رہے. قرآن کریم ہے. مسلمانوں کو بھی فیض دیتا رہا کفار کو بھی فیض دیتا رہا. علی کریم ہے. کمبر کو بھی دیتا رہا. عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی دیتا رہا. یہ کریم کا گھر ہے. نبی کا گھر کریم گھر ہے. اور کیا خوبصورت بات کی جسد پیر کرم شاہ لدری آپ فرماتے وہ توہین کرتا ہے جو کہتا ہے علی کا گھر سخی تھا علی کا گھر کریم تھا. اور کریم صرف کریم اسے نہیں کہتے کہ صرف جڑا روٹیاں بنڈا ہوئے جڑا پیسے بنڈا ہوئے. کریم ہر سو ہے. علم بانٹے تب بھی کریم ہے. سبحان اللہ ہے تا کو سبحان اللہ ضرور. بات بڑی خوبصورت کرے. تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے اور البدایہ والنہایہ تاریخ کامل میں. کسی بندے میری گل کاپی کر کے کتی ہوئے ہوندی میں ذمہ دار نہیں. میں اپنے لفظاں دا ذمہ دار ہاں. ریاض قادری صاحب اگلا لفظ سننا دور حضرت فاروق اعظم کا. یہودی آ گئے. شاہ جی گل سنن والی ہے. کہتے عمر ابن خطاب قرآن کے بارے میں دعویٰ کریں. حضرت عمر نے فرمایا جو ہو چکا ہے قرآن میں ہے جو ہونے والا ہے قرآن میں ہے جو ہو رہا ہے قرآن میں ہے
ہر چیز کا ذکر قرآن میں. انہوں نے کہا دلیل دے. حضرت عمر نے فرمایا دلیل مانگو. انہوں نے کہا نبی کتنے؟ حضرت عمر نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش نبی. انہوں نے کہا سارے دے نا قرآن دے بچوں بھی کھاؤ. حضرت عمر کو یہاں مستی نہیں. ان الحق لذذر لسان عمر. عمر جدو بولدا ہے حق بولدا ہے. 1,24,000 نبیاں دے نا قرآن چ بھی کھاؤ. حضرت عمر دی گردن چھک گئی. پھٹ کے بھی بولو تعداد گھٹ ہے. جدو حضرت عمر نو مشکل پوندی ہے علی یاد آندا ہے. جدو بھی فاروق اعظم نو مشکل پوندی ہے نا تصور شاہ جی علی یاد آندا ہے. حضرت عمر نے فرمایا بولاؤ علی نو. علی مولا ہے. علی مولا ممبر تے بیٹھے. فرمایا یہودیو سوال کرو. انہوں نے کہا خلیفۃ المسلمین دعویٰ کیتا ہے کہ ہر شے دا ذکر قرآن ہے. حضرت علی نے فرمایا بالکل. انہوں نے کہا 1,24,000 نبیاں دے نا قرآن چ بھی کھاؤ. اور کس بندے دی وانڈج گل اسے. حضرت علی فرمایا بس. ایڈوکیٹ صاحب یہ جڑی علی دی بات سے ملا دی سمجھ تے نہیں ہوندی عمر دی سمجھ تے. فرمایا بس بس. حضرت علی نے جب بات کی صحابہ نے کہا اتنا بڑا سوال. علی کہہ رہا بس. علی نے فرمایا وہ سامنے نیم کا درخت ہے بس نوبیل توڑ کے لے. نوبیل کہتا ہے دھرکونن پنجابی ہے. نیم کے درخت سے وہ نوبیل توڑ کے لائے. جب اس دھرکون اپنی تری طرح کہنا یہودی عالم. حضرت علی فرمایا سوال دو رہا. اس نے کہا 1,24,000 نبیاں دے نا قرآن چ بکھاؤ. حضرت علی فرمایا اگر دھرکونا زمین دب دیتا جاوے اتنے مٹی دے دیتی جاوے ریاشا جی اتو پانی دیتا جاوے کچھ دنوں تو بعد دے چکی نکل سے. انہوں نے کہا پہلے جڑا نکل سے مڑ شاخہ نکل سے مڑ لمبا سارا درخت نکل سے. حضرت علی فرمایا اس دھرکونے دے ویچے کہنا ویچے. فرمایا بکھا دکھا. اس نے کہا اے ابو تراب حسن کے پاک بابا یہ دیکھنے کے لیے اس کو زمین میں دبانا پڑے گا. نوبیل کی حفاظت کرنی پڑے گی. مٹی دینی پڑے گی. پانی دینا پڑے گا. حضرت علی نے فرمایا احمد جاہل اگر اس سے نیم کا درخت دیکھنے کے لیے اسے زمین میں دبانا پڑے گا نبیوں کے نام دیکھنے کے لیے محمد کی آل کے دروازے پہ آنا پڑے گا. جس کو سبحان اللہ سارے کا سبحان اللہ ضرور. جس کو ہے سبحان اللہ ضرور رکھا سبحان اللہ. شاہ جی اویس شاہ جی تصور شاہ صاحب ریاض شاہ صاحب ریاض بھائی علامہ الطاف صاحب گل میں بہت خاص کروں تے گل علم منطق دی کرنے لگا. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے قرآن سے نچوڑ نکالا کیونکہ قرآن کا سب سے بڑا عالم مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ ہے. حضرت مولا علی تو کسے پوچھا یا علی یہ دسو کہ ہر بندے دی جاگیر کتنی ہوندی ہے ہر بندے دی زمین کتنی ہوندی ہے. قرآن دے عالم دا جواب سنے ہر بندے دی زمین کتنی ہوندی ہے. حضرت علی نے فرمایا جتنا قد ہوندا ہے اتنی جاگیر ہوندی ہے. تصور شاہ جی جتنا قد ہوندا ہے حضرت علی نے فرمایا اتنی جاگیر ہوندی ہے. انہوں نے کہا مولا جتنا قد ہوندا اتنی جاگیر ہوندی ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ قبر دی جا اپنی ہوندی ہے باقی کسی اور ہی دی ہوندی ہے. 2 گز ہی صحیح پر اپنی تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو ذمہ دار کر دیا. حضرت علی فرماندے توجہ کرے. حضرت علی فرماندے میں قرآن چ نچوڑ چڑھیا ہر جسم دے 4 وجود ہوندے. کتنے وجود ہوندے جی 4 وجود ہوندے. گل اوکھی ہے میں کہ آسان لفظ سے کرنے لگا. اے شاہ جی کچھ اس طرح حادثہ ہوا ساڈے سنیاں نال کہ جڑا بندہ سکول نہیں چل سکدا ان ماں پہ مدرسے کھال چڑھیا. اور جڑا نیم ذہن پاگل آدمی ہے نا اور جو چنگا پہلا خطیب بن گیا مولوی بن گیا وہ سارے مڑ کافر لکھی رکھیا. اسلام نہ حادثہ ہوا اسلام نہ حادثہ ہوا کہ جڑا کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ مولوی بن گیا. اور جدوں ان دی اوقات بدلی لیول بدلیا اس مڑ ہر دوجے بندے نے کافر رکھیا. اسی شیعہ بنے ہاں سنی بنے ہاں دیوبندی بنے ہاں پر مسلمان نہیں بنے. اسی ہر شے بن گیا صرف مسلمان نہیں بنے کیونکہ مسلمان بننا اوکھا ہی نا باقی سارا کچھ بننا سوکھا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ہر جسم کے 4 وجود ہوتے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب توجہ کیجئے گا. حضرت علی فرماتے ہیں پہلا وجود ہے مثالہ رد کرنے بات سمجھانے کے لیے بات کو بدلنے لگو. پہلا وجود ہے اے میں سامنے بیٹھا ہوں اے میرا وجود ہے. دوجا وجود ہے کہ میں تقریر پہ کرتا ہوں. تیجا وجود ہے کہ میرا اشتہار اتنے نہ آوے. چوتھا وجود ہے تسی من سوچو میرا اشتہار اتنے نہ آوے تو کوئی فائدہ نہیں.
میں ساری رات تھوڑے سامنے بیٹھا رہا تھوڑے کوئی فائدہ نہیں. تسی ساری رات میں سوچو تھوڑے کوئی فائدہ نہیں. فائدہ کدوں ہونا ہے جدو میں ذکر رسول کرنا ہے, عظمت قرآن دسنی ہے. پتہ چلے میرے 3 وجود بیکار نے, چوتھا وجود کارآمد ہے. پورا پنڈال اٹھ کے بولے داد کم ہے. کائنات میں صرف 5 تن ہے جن کے چاروں وجود کارآمد ہے. کیوں 5 تن لکھو تو عبادت, 5 تن سوچو تو عبادت, 5 تن دیکھو تو عبادت, 5 تن بولو تو عبادت. جس رسول کے گھر کے وجود سمجھ میں نہیں آتے ان کے خون سمجھ میں کیسے آ سکے؟ جن سمجھ آئیے بولو, باقی چوپ رہنا ہے. بہت مہربانی. جن سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ. جاگدے بیٹھو ذرا, جاگدے بیٹھو ذرا. اچھا شاہ جی, تفسیر روح المانی علامہ محمود علوسی نے لکھا, التقاری الطاف صاحب. شاہ جی فقط ایک بندہ بولے میں سارے مجمع ترا دیا. محمود علوسی کہتے ہیں کہ سرکار جدو چل دیا زمین اتے, گلی زمین اتے نبی پاؤں رکھ دائی نشان نہیں بنتا. نبی پتھر اتے پاؤں رکھ دائی نشان بن جاتا. ویسا جی کبھی توجہ کیجئے گا, گلی زمین اتے پاؤں اسی رکھے, مطلب بارش ہوئی وے اسی گلی ٹوری اتے نشان بن جاتا ہے. نبی پتھر اتے پاؤں رکھ دائی نشان بن جاتا ہے. گیلی زمین تے ویشا جی پاؤں رکھ دیا نشان نہیں بن رہا. ایک دن حضرت ابو دردہ نے کہا حسنین کے پاک نانا, مرکات میں یہ حدیث موجود ہے, حسنین کے پاک نانا آپ گیلی زمین پہ پاؤں رکھ دیں نشان نہیں بنتا, پتھر پہ نشان بن جاتا ہے. فتبسم رسول اللہ, رسول مسکرا کے کہتے ہیں ابو دردہ تمہارے اور پہرے پاؤں ایک جیسے ہیں. جب محمد کے نالین زمانے کی سمجھ میں نہیں آتے تو محمد کے حسنین زمانے کی سمجھ میں کیسے آ سکے؟ ان سمجھ آئیے بولو سبحان اللہ. جب جبریل قرآن لے کر آئے, قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں, جبریل نے کہا الف, سرکار نے فرمایا علم تو میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا لام, سرکار نے فرمایا علم تو میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا ذالکل, حضور چپ. جبریل نے کہا لا ریب فیہ, حضور چپ. جبریل نے کہا حسین کے پاک نانا, میں نے کہا الف آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا, میں کہتا ہوں لام آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا, میں کہتا ہوں میم آپ کہتے ہیں سمجھ گیا. یہ ذالک کا بار چپ کیوں ہو گئے؟ ایک بندہ بولے میں سارے مجمع ترا دیا. حضور نے فرمایا ذالک کا تو بھی سمجھتا ہے, ذالکہ تو بھی سمجھتا ہے. الف لام میم سر محمد عربی سمجھتا ہے. آپ بازاری چٹائی پہ بیٹھ کے نبی کو جبریل کا شاگرد کہنے والا نبی کرم ہو, اگر استاد ہوتا تو الف لام میم کا معنی بتاتا. جبریل کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے جہاں پہ جبریل کے علم کی انتہا ہے وہاں سے محمد کے علم کی ابتدا ہے. ان سمجھ آئیے بولو, جاگدے بیٹھو کہ سبحان اللہ. دابش بھائی بھی نعت پڑھے, انہاں دی ڈیوٹی ہے. نقیب بھی نعت پڑھے, انہاں دی ڈیوٹی ہے. مولوی سارے بھی شعر پڑھیں. تے موڑی امام بخاری کیوں لکھی ہو جائے؟ ہاں جی, پچھلے دنوں میں کلور کوٹ بکر خطاب کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب مجھ سے پہلے تقریر ہر ایت پڑھنی نہ رکھنا. میاں صاحب نے دی ترجمانی کی ہے, میاں محمد بخش نے ان ترجمانی کی ہے. میں تقریر کیا ہے, میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے قرآن دا بہتر ترجمہ ہوتا جڑا قرآن خود کرے. میں کہ قرآن ایڈا ہی محتاج ہے کہ میاں صاحب ہی دسنا ہے کہ قرآن کی ہے. قرآن خود بولتا ہے, کبھی لہجہ نبی میں بولتا ہے, کبھی لہجہ علی میں بولتا ہے. قرآن خود بولتا ہے. اور تمہارے واسطے شعر پڑھوں گا. حقیر سمجھ کر بجھا دیا جسے تو نے, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. حقیر سمجھ کر بجھا دیا جسے تو نے, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. کیا جی میں 7 سال ہو گئے جمعہ پڑھیں گے. آدھا میں نے فضل ربی ریاض قادری صاحب جان دیں جیڑی تقریر میں ایک باری کرا, میں زندگی دوبارہ اس تقریر اتے کدی چاہی نہیں نہ میں کیتی ہے. بندے میری تقریر یاد کر دے. علامہ صاحب کیونکہ ڈیوٹی ہے کہ ساڈا کم, تسی وکیل ہو تے تھوان اگر کیس یاد ہی نہ ہوے تو عدالت کھڑونا کیویں؟ بندے آکھنا نہیں تسی فیس لیندے ہو. اسی مولوی پوری زندگی ہکو تقریر کردے رہندے ہیں. سن عوام کدی نہیں آکھیا کہ حلیمہ دی ڈاچی تو اگاں نکلو.
حلیمہ دی ڈاچی تو اگا نکلو. چنگے چنگے مولوی خطاب پہ کرتے ہوتے. حلیمہ سعدیہ کہ رسول غریب ہے, بچہ یتیم ہے, خالی جاننا بہتر ہے کہ انہاں لے جاواں. میں کہا لاکھ لعنت ہے سیدت سیو سیرت و نبی تے, اور جن دے گھر فیضا جھاڑو دے وے او محمد غریب دستا. فیضا کہتے چاندی کو, ابو سر کہتے سونے کے باپ کو, جس کا دادا اس کی آمد پہ ساؤٹ اس کے بابا کی خاطر ذبح کر دے, جس کا بابا اتنی شان والا تھا وہ خود محمد کتنا امیر ہوگا. جس کو سمجھ ہے یہ بولو باقی چپ رہنا ہے. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, اچھاریہ نعرہ حیدری, سادات اللہ جو چاہتا ہوں. حوالہ تاریخ دمشق بڑے علامہ وقتی رحمت اللہ علیہ 80 جلدوں کی کتاب ہے. اور ایڈرو کپن عیسائی فتوحات صحابہ پہ کتاب لکھی. وہ کہتے ہیں حضرت علی میدان جنگ میں لڑ رہے تھے, کریم بتانے لگا حضرت علی دی تلوار ذوالفقار حیدری, دشمن دی تلوار دی اتے لگی. اویشہ جی جتنے سٹیج تے بیٹھے انہاں دے واسطے خصوصاً پچھلے رڑ جامان تے ٹھیک ہے. جس بندے نے ونڈ ہو جاوے گھر تک بولتا جیسے. حضرت علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار. تاریخ تبری پڑھیے گا, حضرت علی کئی بار کئی کی گردن اتار دیتے تھے, کئی باری علی دی تلوار رک جاندی ہے. ایک دے حضرت کمبر پوچھا یا علی کئیاں دے سیر لا دیں دیو, کئی باری تھوڑی تلوار رک جاندی ہے, وجہ کیے. ایک الطاف صاحب حضرت علی فرمایا جب میری تلوار دشمن کی گردن کے قریب جاتی ہے وہ تلوار چیک کر دیئے انہی نسل چونکہ سے کلمات نہیں نہ پڑھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی نسل چونکہ سے کلمات نہیں پڑھنا. اب جناب بولنے نہ بولنے آپ کی مرضی ہے. حضرت علی فرماتے اگر کلمہ پڑھنا ہو تلوار رک جاتی ہے, کلمہ نہ پڑھنا ہو تلوار چل جاتی ہے. اور چوک ملیے والوں, جن کے گھر کی تلواریں غیب جانتی تھی وہ خود غیب نہیں جانتے. حضرت علی نے ماری تلوار, دشمن دی تلوار کی ٹوٹ, کریم پہ دستر, تلوار اس کی زمین پہ گری. کہتا یا علی میرا لڑن نو بڑا دل لئی پر تلوار ٹوٹ گئی ہے. تصور شاہ جی لفظ سنن رہا ہے, آپ اپنی تلوار مجھے دیں گے؟ علی نے فرمایا لے ذوالفقار, لے ذوالفقار. پورا جمعہ پڑھا ہے میں نے جناب ذوالفقار پہ کہ علی کی تلوار کا وزن کیا تھا اور جبریل نے اس تلوار کے بارے میں کیا تبصرہ کیا تھا. علی نے فرمایا لے ذوالفقار. اس نے تلوار پکڑی, اس نے کانپنا شروع کر دیا. علی فرمایا احمد ہتھیار بھی تیرے ہاتھ میں, اور ہر بندے واسطے گل نہیں نا. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تابش بھائی حضرت علی فرمایا احمد پاگل, وہ تلوار تیرے ہاتھ میں کام کیوں رہا ہے؟ ایک بندہ بولے میں سارے مجمع تیرا دیا. کہتا علی آپ کے ہاتھ خالی نہیں, آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ علی فرمایا کافروں کی پرانی عادت ہے, وہ ہمارے ہاتھ خالی سمجھتے ہیں. کافروں کی پرانی عادت ہے. شاہ جی بات بڑی میں معرفت والی کر گیا ہوں, یہ ہاتھ ہمارے خالی سمجھتے ہیں. علی کو کہتا ہے علی ایک بات تو بتا. علی مولا نے فرمایا پیچھ. اس نے کہا علی آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہے, آپ کے پاس ہتھیار ہے ہی نہیں. اللہ دی قسم ہے ہر گل ہر بندے واسطے ہوندی نہیں. گل علی جڑی کیتی او دل دی تختی تے لکھن والی ہے. حضرت علی نے فرمایا تو ہے منگتا تے منگتیاں تو علی کدی ڈریا ہی نہیں. تو ہے منگتا, منگتیاں تو علی کدی ڈریا بھی نہیں. اگلی بات سنا, کہتا یا علی آپ نے بھرے میدان میں مجھے تلوار کیوں دی؟ تصور شاہ جی حضرت علی فرماتے ہیں اس لیے تلوار دی کل زمانے نے تاریخ لکھ رہی ہے, اور یہ بات تاریخ کی کتابوں میں آگئی کہ علی نے دشمن کو تلوار دی. میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں جو مرتضی دشمن کو خالی نہیں موڑتے وہ درود والوں کو خالی کیسے موڑ سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر, سبحان اللہ ہے تو بولے سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. شاہ جی جتنی کتابیں دنیا میں جتنا لٹریچر ہے, بندے ناول پڑھتے ہیں, بندے ڈائجسٹ پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنا اپنا معیار ہوتا ہے, اس مطابق پڑھتا ہے.
چلو اسے گالو تک نوجوانہ واسطے جملہ کھڑ لگا. واصف علی واصف اویس بھائی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے, ان کی کتاب ہے دل دریا سمندروں ڈوکے, بڑی قیمتی بات, بڑی معرفت والی کتاب ہے. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ اگر کتا بازار میں آ رہا ہو نا, کسی دی ماں بہن بیٹی اوندی پی ہوئے, کتے نے ویکھ کے عورت راہ بدل لیندی دی وجہ کی ہے. جیسے مولوی یہ دسیا ہے کہ حضرت علی نے کمبر نو آکھیا اٹھ بھی دے دے, دوجا بھی دے دے, تریجا بھی دے دے, 100 دے دے, نال اکھاں بھی دے دے. اس مڑے ایک کوئی نہ پڑھیا کہ مال غنیمت دا مال علی کیویں دیندا رہیا ہے. انہاں صرف یہ سنیا نہ کہ انہیں تحقیق ہی نہ کی کہ حضرت علی کیویں دیتا ہے. توجہ کریا, میں بڑی قیمتی بات آکھنا چاہتا. حضرت علی فرماندے ہیں مرد بہادر چنگا ہوندا ہے, عورت کمزور چنگی ہوندی ہے. مرد بہادر چنگا ہوندا ہے, عورت کمزور چنگی ہوندی ہے. مرد سخی چنگا ہوندا ہے, عورت جیڑی کنجوس چنگی ہوندی. کیوں؟ حضرت علی فرمایا جیڑی مرد دی خوبی ہوندی ہے عورت دی خامی ہوندی ہے. جیڑی مرد دی خوبی ہوندی ہے نا او عورت دی خامی ہوندی ہے. بادشاہ ولی بادشاہ کہتا گلیے کتا آ رہا ہوئے, کسی دی ماں بہن بیٹی ہوندی پی ہوئے, راہ بدل لیندی, کتا جو ہوندا پیا ہے. اے میرے ہاتھ جڑے نے, نوجوانہ واسطے میسج کنوے کر رہے ہیں. سید رضا ریاض حسین شاہ صاحب بادشاہ ولی بادشاہ کہتا کتا ویکھ کے ماں بہن رستہ بدل لیندی ہے. اگر تو چوک کے کھوتا ہے تیری وجہ تو کسی دی دھی نو رستہ بدلنا پوے, موڑ سمجھ لوی جیسا کتا تھا ویسا تو تھا. جیسا کتا تھا ویسا تو تھا. شیر میرے ایتھے تک آ گیا تو میں نے پتا ہر بندے واسطے گل ہے ہی نو. بنت حوا جو کوٹھوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ہم اگر درندے نہ ہوتے تو وہ مائیں ہوتی. بنت حوا جو کوٹھوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت علی تو کسی پوچھا مرد کون ہوتا ہے؟ علی مولا فرمایا گلیے چمدہ پہ تو کسی دی بیٹی آ رہی وے, نظر دا ارادہ میں ویکھ لواں, دل فیصلہ کیتی بیٹھا میں ویکھ لواں. نظر دے ارادے تے دل دے فیصلے دے باوجود گردن چھکا لے سمجھو مرد ہے. اور امام حسن بادشاہ نے فرمایا جن کی بیٹیاں گردنیں جھکا کے چلتی ہیں ان کے والدین گردنیں اٹھا کے چلتے ہیں. اسی قرآن نو کاری صاحب میں تو نے نال میسیج بھی کنوے کراں گا, سادات دی موجودگی صرف عربی دا رٹا نہیں بچیاں نے لوینا, انہاں ترجمہ بھی دسنا ہے. قرآن بات کیا کر رہا ہے, قرآن کس لہجے میں بول رہا ہے. جب حسن نے قرآن پڑھا نا, امام حسن عمدے پہن شاہ جی گل پورا خطاب ہے کہ بلا بہت قیمتی بات. ایک بندے نے امام حسن کو گالیاں دینی شروع کر دی. پہلی اس گال کڈی, امام نے فرمایا جیتے رہو. اس دوسری گال کڈی, امام نے فرمایا اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے. اس کے معدے میں شامل ہے فقط رزق حرام, اس سے خیرات نہ مانگو کہ یہ گالی دے گا. اس کے معدے میں شامل ہے فقط رزق حرام, اس سے خیرات نہ مانگو کہ یہ گالی ہے. اس تو بڑا کیڑا حادثہ ہے. اسی سیرت نبی تے جلسہ رکھ دے, جیسے مولوی سدے پہ تو فون پہ کر دا راول پنڈی لاہور چوں میں عمدہ پہ میرے واسطے دیسی چوچا پکیا ہے, جتھے بندے بیٹھے میں منے بہا چڑھیا ہے. کوئی بندہ نہ ہوئے اوندے انتظامیہ نہ سلام بھی نہ روے, ممبر تے بہ کے سیرت و نبی پہ دستا ہوئے. لاکھ لعنت نہیں بوڑ, جو آنکھ ہے اس تے خود عمل تے کیتا ہی نہیں. خلیل جبران کہتا لعنت ہے ایسے وائس پہ جو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ بھوکوں کو صبر کی تلقین کرتا. بڑے بڑے میں پینا تے گیا, میں خود پیر گھر دا پتر ہاں. ہاشمی جڑے ہوندے نے, بخاری جڑے ہوندے نے, علوی ہوندے نے, ماں دے پیٹ نکل دے پیر ہوندے نے. میں بڑے بڑے پیر ویکھ کے جدوں مریداں نال ملدے نے اینج کر کے انہاں دستانے چاڑے ہوندے نے تے 500 روپیہ جیب پائی بیٹھے ہوندے نے. میں ایک پیر صاحب تو پوچھا کہ دستانے کیوں پائے؟ انہیں کہا شاہ جی اس واسطے پائے نے یار بندے ہوندے پنڈاں دے روگ ہوندے نے, انہاں دے ہتھاں نال جراثیم ہوندے نے. میں کہا لاکھ اللہ نہ تہاڈی پیری اوتے, اور میں کہا ہاتھ ملایا غریب نہ تے جراثیم لگدے, 500 نہ جراثیم نہیں دے لگدے. توجہ ہے کہ کوئی نہ جناب؟ تواڈے واسطے اویس شاہ جی تسی کیونکہ میرے ہم عمر ہو, بزرگاں واسطے ہدیہ کر رہے ہیں جملہ, یہ شہر بہت جلد اجڑنے والا ہے. دکاندار خریدار سبھی جھوٹ بولتے ہیں. یہ ایک لمحہ رکے تو میں ان کو ٹوکوں, پر کیا کروں یہ لوگ مسلسل جھوٹ بولتے ہیں.
علامہ اقبال فرمائے سر رکھ کے شیخ کے قدموں میں میں نے کر لی توبہ، خدا کرے یہ توفیق میرے پیر کو بھی ہو۔ جنہ دے آستانے تھوڑے 100 تے چل دے ہو میں او ساڑے مشکل کشا بنے بڑھتے ہیں۔ کچھ مخصوص طبقہ جی شاہ جی، میں بڑے بڑے آستانے جا کے دیکھی کہ میرا ہی ہوئی لہجہ ہوتا ہے، کچھ مخصوص طبقہ انہاں خریدیا ہے، انی ملا وہ بیچارے ایک واری درہ سے نہیں گئے، انہاں صرف پیر طریقہ رہبر شریعہ، وہ جڑا بیٹھا ہوندہ وہ سوچتا پہ میں کیڑے بندے نہ لیندہ پہ، جہالت سر چڑھ کے بول دیئے، پیرہ دا بال جمدہ ہی پیر ہوندہ ہے، پاہمیں انہاں ستنجا نہ ہوندہ ہوگے۔ اور مزے دیئے گالے پیر دی کرامت پڑھو داد دے سڑ، وہ تیلی دا نام لے چڑھو، حسن دا نام لے این گردنا چھکن لگ پوچھڑ، تو پیر بندو ہی نہ اگر علی نہ ہوندہ۔ امام حسن آرد قبلہ سیلوی سے بندے نے گالی کرنی شروع کر دیتی ہے۔ حضرت خواجہ قمرالدین سیلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے نا کہ یا اللہ میں اس دے مر جاواں جدو میں بے وضو ہوں تے فاطمہ نے نام پڑھا ہوں۔ یہ بزرگوں کے طریقے تھے، یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا۔ امام حسن اس پہلی کر کے امام نے فرمایا جیتے رہو، صرف سادات عظام تھوڑی نظر جملہ کرنے لگا، اس موڑ گال کر دی، امام نے فرمایا اللہ تجھے اولاد دے۔ الطاف صاحب اس موڑ گال کر دی، امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں اضافہ کرے، جڑا نال ہے ہو سکے وہ گالی پہ کرتا ہے۔ تابے پھر تسی دعاواں پہ دیں دے وجہ کی؟ امام فرمایا تیرے کو 2 درہم ہیں، اس سکے جی کوئی نہیں، امام فرمایا میرے کوڑ ہیں، آپ فرمایا لے درہم، اس سکے نہ درہم آدھا اللہ گالیاں نہ کیویں ہو گیا، امام فرمایا تیرے کوڑ کوئی نہ، تو کوئی نہیں دیتے، میرے کوڑ ہان میں دے چڑے، جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے، جو جس کے پاس ہوتا ہے الطاف بھائی وہی دیتا ہے۔ امام فرمائے باسن وہ گالیاں دے کے جہنم میں جانا چاہتا تھا، بطول کا بیٹا اسے دعائیں دے کے جنت میں بھیجنا چاہتا تھا۔ حضرت علی آپ وادی نملے کھڑے ہیں تے قرآن دے عالم نے کیڑی چاہی این کر کے کیڑی چاہ کے حضرت علی فرمایا صحابہ ایک انگریز ہے اس کا نام ہے بگن، اسے کتاب لکھی دی 8 کیڑی ہوتے اسے کتاب لکھی 10,000 صفحے دیو کتاب ہے، اس قبلہ ریاض شاہ سے اس لکھا کہ کیڑی دی نسلہ کتنی ہوں دیاں جڑی شہر رہاں دی انہاں دی نسل کیسی ہوں دی، جڑی پینڈے رہاں دی انہاں دی نسل کیسی ہوں دی، سہرار یہ کیڑیاں دی کیسی نسل ہوں دی ہے۔ جدو کتاب مارکیٹ چاہی بندے آکھا بڑی وڈا محقق تے بڑی تحقیق ہے، اور کسی عالم نے حضرت علی دا خطبہ جڑا وادی نمل حضرت علی کیڑی تے دیتا ہے، ان دے کو بھیجیا اس خطبہ پڑھے اسے کہ میں تو 20 سال برباد کر دیتے، میں 20 سال ٹوڑتا رہا، کیڑی دی نسلہ کتنی ہوں دی نے، علی یہ بھی دس چڑھا کیڑی رگا کتنی ہوں دی رہے۔ حضرت علی کیڑی نو اٹھایا ریاشا جی، حضرت علی فرمایا صحابہ جان دیو کیڑی ہے، صحابہ کہ جی بالکل، حضرت علی فرمایا دا ذکر قرآن ہے، صحابہ کہ جی بالکل، حضرت علی فرمایا تسی جان دیو ایک کیڑی دا سال دا رزق کتنا ہوندہ ہے، صحابہ کیسی نہیں جان دے، حضرت علی فرمایا ایک کیڑی پورے سال ایک گندم دا دانا کھان دیجئے، کتنا کھان دی ایک گندم دا دانا کھان دیئے، حضرت علی فرمایا اس دانے دے وچ ایک لین ہون دیئے، حضرت علی فرمایا وہ لین دس دی اٹھا تیرہ ہے، اٹھے دا مالک کوئی ہو رہے۔ تصور شاہ جی حضرت علی فرماندے نے کیڑی جو اپنے بیلے اپنے سوراخ اپنے گھرے جاندی ہے نا اس دانے دے 4 ٹکڑے کر دیئے، حضرت علی فرمایا کیڑی بھی جان دیئے 2 کتے تے نما بوٹا نکلے ہونا ہے۔ حضرت علی فرمایا ہر کیڑیاں دے وچ ایک سردار کیڑی ہوندی ہے، مولا ہوندی پہچان کی ہوندی ہے، حضرت علی فرمایا دے منہ لب لبا ہوندا ہے، اون دے منہ ایک تھوک ہوندی ہے، حضرت علی فرمایا اپنے گھروں کدو باہر نہیں نکلی، کدو نکلدی ہے جدو ویندی ہے میرا گھر ڈھوان والا ہے، میرا بیل ڈھان والا ہے، او نواں گھر تلاش کر دی ہے، او پورے رستے ہوتے اپنی تھوک ریاض بھائی سٹتی جاندی ہے، نویں گھر ہے جڑیاں ہوندیاں پچھڑیاں کیڑیاں ہوندیاں اس تھوک نو سونگدیاں حضرت علی فرماندے کدی کیڑیاں نو لین چ ویکھیا نے، انہاں کہا جی بالکل صحابہ نے کہا ویکھیا، فرمایا لین چلدیاں اوتھے جاندیاں جتھے انہاں دی سردار کیڑی امام کیڑی ہوندی ہے۔ حضرت علی فرماندے او بے شعور انسان کیڑی ہو کے اپنی سردار کیڑی دا رستہ نہیں چھڑ دے، تسی محمد امتی ہو کے محمد دا دروازہ چھوڑ گیا، مصطفیٰ دے غلام ہو کے محمد عربی دا دروازہ چھوڑ گیا۔ حضرت علی فرماندے کیڑی دسیا اپنے امام دے پیچھے بندہ چلے تے بندہ پھٹکدا نے، بندہ گمراہ
نہیں ہوتا کیڑی ہو کے کیڑیاں دا رستہ نہیں چھڑ دے علی فرماندے تسی انسان ہو کے محمد یاد دا دروازہ کیویں چھوڑ گئے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق سنت المحجم الکبیر امام طبرانی لکھا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر جنہاں دا بخاری شریف متواتر ذکر سرکار دے لباں چوں نکلیا اور امام بخاری نے کوٹ کیتا ریا شاہ جی حضرت عمار بن یاسر قرآن پہ پڑھ دے ہن اور قرآن کی ہے یدلو بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرا وما یدلو بہی الا الفاسقین کچھ قرآن پڑھ کے ہدایت پا جانے کچھ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جانے کچھ جب قرآن پڑھے انہاں کہ نبی ساڑھے ور گئے کچھ جب قرآن پڑھے تو انہاں کہ ڈٹھے ور قرآن دے پھول سارے نہیں کوئی تیری شان ورگا تیری شان نہ کرے مقابلہ جو ان وحش کا عدلو چار لکھیا کوئی نور رکھے کوئی بشر رکھے رات دینے شو ڈٹھا پر اللہ والے گل مکا چھوڑی تسا ہو ڈٹھا اسا ہو ڈٹھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قرآن پڑھیا تصور شاہ جی تے گلیاں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ابو جہل ولید بن مغیرہ اتبا شیبہ نے پکڑ لیا حضرت عمار بن یاسر مار دے ایک کھلے سینے چلے آئے عمار نو کہہ دیں اثر دا ٹائم آ گیا ہے اثر تے مغرب دے دورانی وقت اگر تیرا نبی آ جاوے تے عمار اسی دن چھاڑ دیسا حضرت عمار بن یاسر نے کیا او ضرور حسین انہاں کہ انہاں تے پتہ ہی کوئی نہیں ہمارا کیا تھوڑے تے میرے تے فرق ہے تسی آندے نبی نو دسنا پوندا ہے قبلہ شاہ جی توجہ رکھا ہے میرا عقیدہ نبی نو دسن دی لوڑ نہیں ہوتی جدو اثر تے مغرب دا دورانی وقت آیا اتو حسین دے پاک نانا ہے عمار بن یاسر کا فراغ کے ڈالیا ہے قرآن دی تلاوت قرآن نہ محبت دی سزا پہ دینے صحب قرآن دے کلمے دی سزا پہ دینے عمار آگ ویچے حضور دی نظر پہ سرکار نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا اینج ٹھنڈی ہو جاویں جی میں ابراہیم تے ٹھنڈی ہوئی ہے عمار غیر نہیں عمار محمد دا غلام ہے قاری صاحب جدو حضور گل کی تھی آگ ٹھنڈی ہوگی عمار کہتا مکہ والے جاؤ کائنات دے سارے درختوں نو آگ لگا کے من وچ پھینکو میں سننا کوئی نہیں کیوں فرمایا دل وچ قرآن ہے سامنے صاحب قرآن ہے مہربانی جناب یا علی سارے کیا سبحان اللہ جناب سارے کیا سبحان اللہ قبلہ شاہ جی اے جڑے قرآن والے ہوندے نا انہاں دے نال پیار کرنا قرآن والیاں دا حق ہوندا ہے جناب حضرت محمود غزنوی شاہ جی میں انہاں دے تے 2 جمعے پڑھائے جناب محمود غزنوی من بادشاہ میں جو ایک پرسنالٹی جڑی بہت پسند ہے او جناب محمود غزنوی دی ہے محمود غزنوی دا وزیر ہے جناب ایاز دا بیٹا اوندا نام ہے محمد ایک دے حضرت محمود غزنوی ساتھ مارا ایاز کے بیٹے میری بات سن شاہ جی جملہ سنے ہے مدہ لبہ جملے تھا ایاز کے بیٹے میری بات سن آیا حکم وضو کروا جدو وضو کر لیا نا محمود غزنوی کہا جی میرے بیٹے تو کوئی غلطی ہوئی ہے تو سا میرے بیٹے دا نام نہیں بولیا محمود غزنوی رو پہ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے جناب محمود غزنوی نے کیا کوئی ناراضگی نہیں موڑنا کیوں نہیں بولیا فرمایا میں بے وضو تھا تیرے بیٹے کا نام محمد تھا شاہ جی میں بے وضو تھا تیرے بیٹے کا نام محمد تھا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا بے وضو محمد کا نام لبوں پہ ہے شیر صرف اس بندے بات ہے جن لفظ آدھا پتا ہے علامہ اقبال فرمائے کتنا پاک دامن ہے دامن مصطفیٰ باوضو ہو کے بھی چھونے سے ڈر لگتا ہے کتنا پاک دامن ہے دامن مصطفیٰ باوضو ہو کے بھی چھونے سے ڈر لگتا ہے محمود غزنوی رات رو پہرا دن دے بدن ایک بچہ اللہ سارے بچیاں قرآن دا حافظ بڑھا دے لیکن بعمل حافظ بڑھا دے قرآن جو کہندہ اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے اے بہت بڑا امتحان ہوندا حفظ کرن تو بعد بچیاں واسطے گل کروں
انہاں دے والدین واسطے گل کرو قرآن حفظ کرن تو بعد سب تو بڑا امتحان ہے قرآن دے مطابق زندگی بسر کر رہے کہ بلا توجہ کرے محمود غزنوی ایک بچہ روشنی تے قرآن پہ پڑھدا ہے محمود غزنوی کہا تیرے گھر چانن کوئی نہیں تیرے گھر روشنی کوئی نہیں بچہ رو کے کہتا محمود غزنوی میرا باپ بھی دنیا تو چلا گیا ہے میری اماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے میں قرآن حفظ پہ کردا رات نو روشنی تھلے باندھا او روشنی بند ہو گیا کہ گھر بہ جاندا موٹری جے گھر بہ جاندا محمود غزنوی گریبان پکڑ کے کیا محمود اگر میں شد میدان حسین نے نانے پوچھڑی میرے قرآن والے نہ پیار کوئی نہیں کیتا میرے ہاتھ سے قرآن دا خیال کوئی نہیں رکھیا محمود غزنوی شمع دے کے کہا پتر ہے رکھ لے جدو اسے تیل مک جاوے دربار بلا تاخیر آ جاوی تے نوی شمع مل جا سے کہا التاب صاحب شمع دے کے جناب محمود غزنوی پلٹے اب ایشا جی راز سوئے مقدر کا ستارہ جاگا نبیوں کا سلطان زہرا کا پاک بابا صدیق کا آقا خام میں آقا کہتا محمود غزنوی جاگ جناب محمود غزنوی کا سرکار آج تک مدینے والا میرے گھر نہیں ہے آج کیوں آ گیا حضور نے فرمایا محمود غزنوی تو قرآن والے نہ پیار کیتا میں مصطفیٰ فیصلہ کیتا کرے قرآن سے پیار پھر مدینے ہے میں گھر جا کے خود دیدار کروا کے اے معیار ہے قرآن والے آدھا میرے دادا حضور پیر حاجی احمد علی شاہ صاحب ایک شعر پڑھ دے ہوندے ہیں وہ وڈیرے لوگ جڑے ہوندے ہیں نا وہ سچے دور دے لوگ وہ جڑیاں گلاں کردے ہیں نا ویس بھائی آج ہون سمجھ دے سان ہوندیاں نے وہ فرماندے ہیں گل گئے گلشن گئے جنگلی دھتورے رہ گئے اٹھ گئے دانا جہاں سے بے شعور رہ گئے اٹھ گئے دانا جہاں سے ایک صوفی بزرگ گزرے حضرت ابو صبا انہاں دے دروازے دوتے ایک فقیر آیا اس دستک دیتی اچھا شاہ جی اللہ دی عزت دی قسم ہے بالکل کدی کدی میں مرضی دی تقریر کردا کدی کدی مجمع نے ویکھ کے کردا تے کدی کدی اپنی مرضی دی کردا میں تہاڈی مرضی دا شعر پڑھن لگا ایک فقیر دربار دستک دیتی دیر تک کاسائے درویش اگر خالی رہے شاہ کے ہاتھ سے سلطانی چلی جاتی ہے کچھ فقیروں میں بھی ہوتے ہیں شاہی کے عناصر کچھ شاہ بھی فقیروں کی طرح لگتے ہیں دربار دستک دیتی حضرت ابو صبا دروازہ کھولیا قرآن والے سنیا پیغام ابو صبا نے کہا منگ کی منگنا قاری صاحب جاگ دے بیٹھو منگ کی منگنا اس نے کہا جی میں صبح شام دی روٹی چاہیے کہ میں آپ خود کھاواں بچیاں کھاواں حضرت ابو صبا فرمایا جیڑی تین چنگی صورت ہوندی سنا دے جو کچھ میرے گھر پی لے جا انہیں سورت تلاوت کی دی بزرگا کہ اندر جا سونا بھی چالے چاندی بھی چالے میرا جبہ بھی چالے اور سکہ بے قرآن ویچنا کوئی نہیں میں کہا جناب دے چکر لال با ساڑھے سنیاں لو کاری بھی وکے ہوئے مولوی بھی وکے ہوئے نات خان بھی وکے ہوئے احمد علی حاکم صاحب ایک شعر پڑھ دے کہ جو تو میں قبر جانا ہے نا تو سرکار آکے فرشتے آکے آکھنا ہے کہ میرے سرکار دی ناز سنا فرشتے آکے آکھنا ہے میں تقریر کر رہا سو تاندرہ منڈی ایک ہفتہ پہلے 612 چک کے میں کہا جی تواڈے علاقے والے ایک نات خانہ کہے کہ حضور فرشتے آکے قبر چکنا سان ناز سنا جڑی حضور دی لکھی میں کہ انہاں تیری 60,000 فیس کی دو دینی ہے جاگ دے بیٹھو کہ کوئی نہیں جاگ دے بیٹھے کہ فرشتہ تیرے گانے والی ناز سنن واسطے آ جانا ہے میں ایک بندے نے کہا یارو میرے ایک دوست ہے کہ جی ٹائم لے دیو فلاں نات خان کو میں نامینیٹ نہیں کردا اور دوجا ان کال پہ کرے تو پہ کہ استاد جی اتنے مصروف نے انہوں نے کوئی عیدی نماز دا ٹائم کوئی نہیں میں کہ انہیں دے کوئی پوچھے کہ ثنا خان ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا جیڈا وڈا ایکٹر ہوئے جیڈا وڈا بدماش ہوئے سٹیج تو ان سب تو زیادہ داد میں رہی کیونکہ جھوٹ امام جعفر صادق نے فرمایا سچ دی خوبی ہے او کٹایا کٹدا نہیں سچ ہمیشہ کیلا ہوتا ہے جھوٹ بد بھی جانتا ہے جھوٹ کٹ بھی جانتا ہے حضرت علی قبرستان چ گزرے نا شیکسپیئر پڑھن والے ہو کالج دے سٹوڈنٹ ہو حضرت علی نو پڑھیا ہے اقوال مولا کائنات پڑھیا ہے حضرت علی قبرستان گزرے حضرت علی فرمایا کمبر ہزارہ قبراں ویندا پیا کہندا بالکل ویندا پیا آپ فرمائے حق گل اس بات تے نان کردے کہ مر نہ جاویے موڑ بھی مرے پے رہی حق گل اس بات نہ کردے کہ مر نہ جاویے اے موڑ بھی مرے پے اس کا ابو صبا
میں قرآن دی تلاوت نو بیچنا نہیں، میں رب دے قرآن نو قیمت تے فروخت نہیں کر رہا۔ حضرت ابو صبا کہ میں تے خوشی تو دے رہا ہوں، سکا میرا ضمیر نہیں مندہ۔ جنگل پہنچ گیا، سامنے ایک اللہ دا فرشتہ آگے کہتا لے شرفیاں، او سکا شرفیاں تو کیوں پہ دینا ہے؟ او سکا رب فرمایا جنا قرآن نہ بیچے، غیب دے خزانے جو مدد کر دے سا۔ بالکل میں منزل دے نیڑے آ گیا۔ قرآن بات بڑی خاص ہے۔ پرانے دور دے اندر حضور دے دور وچ قرآن کتابی شکل وچ کوئی نہیں، مختلف تختیاں ہوتے مختلف شکل وچ قرآن ہے۔ ایک رات بارش برسنی شروع ہو گئی، کر رات برستی رہی ساون کی گھٹائیں اور ہم پہ تیری یاد میں جی بھر کے روئے۔ بارش شدید ہو رہی ہے، صحابی دا گھر پہنچ گیا۔ الطاف صاحب جدو کتے پانی پیانا اس اپنی زوجان جگایا، رسول دے صحابی ہے کہ خود بھیج جا بھی خیر ہے، لیکن قرآن دے لفظ مٹن نہ ہو سکا نال یہودی دا گھر ہی تو بڑا مضبوط ہوتے جا، یہودی دا گھر دے دروازہ دست دی، یہودی دروازہ کھولیا، ہو سکا ایک رات امانت قرآن رکھ سے، ہو سکا کوئی مسئلہ نہیں، ساڑھی کتاب تو رات ہے، تھوڑی کتاب قرآن ہے، کتاب ہے۔ اور واپس کمرے لے کے گیا، بیویا کہ کون ہے؟ ہو سکا رسول خدا دا غلام ہے، ایک رات کا دا قرآن امانت رکھ لے، ہو سکا کام چنگا کتی، لیکن اس تو پوچھی رکھنا کتے؟ میں کہ سیدھا جوک ملیے آ جاؤ، چنیوٹ آ جاؤ، بوانے آ جاؤ، فیصل آباد آ جاؤ، تو اندر سر کتے رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا جی کتے رکھنا ہے؟ میں کہا 5 منیاں جوڑ کے اتے رکھنا ہے، نہ ہاتھ جاوے پورا سال۔ جدو ساڑیاں ماما بھڑا بیٹیاں جدو بھانڈے دھونے اتو لائیاں نہ منجیاں، نالی قرآن صاف کیتا تے اتے رکھ چھڑیا۔ اور سکا قرآن کتھے رکھنا ہے؟ کہ بلا بات میں بڑی معرفت والی کر رہا ہوں، رکھنا کتھے؟ ہو سکا میں تے پوچھیا ہی کوئی نہیں، ہو سکا جاؤ، ہو سکا ہون نہ جاؤ، سو گیا اس سے، ہو سکا ہون تیری سزا ادھی رات تو قرآن سیر اتے رکھ۔ تو صبر شاہ جی جاگیے گا، ادھی رات تو قرآن سیر تے رکھ، ادھی رات میں قرآن سیر تے رکھ دا۔ ایتھو دا پینڈ دا غریب جا بندہ ہوئے نا، مسکین جا بندہ ہوئے، ان دے اینج سیر اتے قرآن ہوئے یا سینے نہ قرآن ہوئے۔ قبلہ ریاض شاہ صاحب اویس شاہ جتنے سادات نے جاندے پہ من تے پچھو نظر پہ کہ پینڈ دا غریب بندہ ہے، سینے نہ قرآن ہے، ایک کہن گے تو اگے لگ، وہ کہن گے شاہ جی نہیں تسی اگے لگو، ایک کہن گے نہیں تیرے کو قرآن ہے، تے تیری نسبت بدل گئی ہے، تیرا معیار بدل گیا ہے، تیرا سٹیٹس بدل گیا ہے، تیری ویلیو بدل گئی، تو اگے لگ، کیونکہ قرآن والے نو کنڈ نہیں ہوندی، بندے سیانے بن جاون۔ کس گل دی لڑائی ہے؟ جنہیں کوئی قرآن ہوئے اور کنڈ نہیں ہوندی، تے جنہیں موٹیاں تے صاحب قرآن ہوئے۔ پتہ نہیں کس بندے نمانڈ ہوئی ہے میری گل دی ذرا، جنہیں موٹیاں تے صاحب قرآن ہوئے اس نو بھی کنڈ نہیں کہ جنہوں ساتھی پاک قرآن آکھے ان کوئی بھی پھوڑ نہیں سکدا۔ صدیق تے پاک نبی دا رشتہ کوئی دشمن تروڑ نہیں سکدا، اوتھے 70,000 ملائکہ دا منہ کوئی بھی موڑ نہیں سکدا۔ مسعود و روزے وچ رہنا ہے، کوئی قبراں پھوڑ نہیں سکدا۔ اس اگتی رات تو قرآن سر اتے رکھ، 4 منٹ تقریر باقی ہے، 4 منٹ پورے گھنٹے ہوتے غالب رہے۔ شاہ جی گل سڑے ادھی رات میں رکھ دا، ساری رات کھوتے رہے، فجر دی نماز سرکار پرائی سلام پھیریا، کچھ لمحہ ذکر کیتا، دعا منگی تے نبیوں دے سلطان کے صحابہ چلیے نا یہودی دے گھر۔ صحابہ کہ حضور یہودی دے گھر؟ حضور نے فرمایا چلو۔ اندر آواز ہے من دکل بابا، دروازہ کھٹکھٹانے والے تو کون ہے؟ سرکار فرمایا انا محمد رسول اللہ۔ آئی یہودی نبوت ادب کردہ دروازہ کھولیا، حضور دے چہرے تے نظرہ پیا نون نگاہ تیری میں نے قتل کیتا، میں نگاہ اکھاں یا قضا اکھاں، تیری گلی دے وچ میں شہید تھیو، اے گلی اکھاں یا کربلا اکھاں، تیرے ہاتھ رنگے میرے لہو نال، اے لہو اکھاں یا انا اکھاں، علی حیدر شاہ من تیرے وچ رب دستا ہے، ہن تو ہی دس میں تین کی اکھاں۔ اندر گیا تورات لے کے آ، ایک نگاہ تورات تے، دوسری نگاہ سرکار دے چہرے تے، ایک نگاہ تورات تے، دوسری نگاہ سرکار دے سینوں تے۔ سرکار فرمایا یہودی دسا کیا تورات تے میرا ذکر ہے کوئی نہ؟ کہتا سرکار میں سمجھ لگ دی کتاب موسیٰ دیئے نہ تساریوں تیریاں لکھی ہوئی ہیں، کتاب موسیٰ دیئے نہ تساریاں تھوڑیاں لکھی ہیں۔ حضور فرمایا ان چاندہ کی ہیں؟ کہتا اندر آؤ کلمہ پڑھاؤ۔ سرکار فرمایا میں تیرا شکریہ ادا کرن آیا، کلمہ نہیں پڑھاون آیا، تو راتی قرآن دی بڑی عزت کیتی ہے، تو
تو بڑا قرآن کا احترام کیتا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے عقیدت کا پیغام. حضور نے فرمایا تو نے قرآن کی عزت کی, تو نے قرآن کا ادب کیا, مصطفیٰ تیرے شکریہ بات ہے. کہتا ہون دیر نہ لاؤ کلمہ پڑھاؤ. کیوں؟ کہتا قرآن دی عزت کرا, صاحب قرآن شکریہ ادا کردا ہے, صاحب قرآن دی عزت کرتا اللہ شکریہ ادا کرتا ہے. قرآن اور میسج کی دیتا ہے 3 منٹ موک گیا 3 منٹ دی بات. قرآن اور میسج کی دیتا ہے. کوئی تے قرآن آتا ہے نا وہ تے سمجھا جائے. قرآن کہتا ہے اما الساحلہ فلا تنہر, سونے جڑا تیرے بوے تے آوے ان جھڑکی نا, جڑا تیرے بوے تے آوے نا. قبلہ شاہ جی میں حضرت حورت تے ایک خطاب کیتا ہے کہ محفل پاک فاروق کے انہوں نے ٹاپک دیتا ہور کہندے نا آزاد نو تاریخ حریت آزادی دی تاریخ. تسی ایڈوکیٹ بہتر جان دے ہو. جناب ہور شب عاشور نو دی تھی بھول کے خیمہ حسین جدو آ گئی نا امام حسین دی نظر پہ. قبلہ شاہ جی آپ نے فرمایا کون؟ کہتی ہور کی بیٹی. آپ کون؟ فرمایا فاطمہ کا بیٹا. اچھا فاطمہ کے بیٹے. اور سادات عظام کائنات صرف زمین تے 2 بطولہ نہیں, ایک مریم بطول ایک فاطمہ بطول ہے. مریم نبی دی ماں ہے, فاطمہ امام دی ماں ہے. او عیسیٰ دی امی ہے, حسین دی امی ہے, لیکن ڈیفرنس پتہ ہے کی ہے؟ مریم بطول نو بھوک لگے او جنت تو جو کھانے منگ دیئے, جنت آلیاں نو بھوک لگے حسین دی امی فاطمہ تو کھانے منگ دیئے. قلم روک زبان سمال بد لگام نہ بن, نوکر بن منکر سرکار نہ بن. تیرے وجود میں شامل ہے 5 تن کے گھر کا نمک, نمک کھا کے مولوی نمک حرام نہ بن. یہ نہیں سمجھ آئیے, بولو باقی تو چپ رہے ہیں. سنا جناب ماشاءاللہ جاگی دو سارے کا مہربانی جناب, مہربانی جو بندے بولے ٹھیک بولے جناب. تو آڈے بولن تے کہہ رہے ہیں جناب ہور دی بیٹی نے کہا میں ہور کی بیٹی, فرمایا میں فاطمہ کا بیٹا. جدو گل کیتی تے ہور دی بیٹی دی چیخ نکل گئی. امام حسین فرمایا بیٹی روندی کیوں ہے؟ اور سکا میرا بابا تھوڑا دشمن ہے, تسی میرے بابا دے دشمن ہو, یقیناً تلوار چلاؤ گے. امام حسین فرمایا بیٹی عزتوں کے قاتل اور ہوتے ہیں, عزتوں کے محافظ اور ہوتے ہیں. اور کی بیٹی ذرا قریب آؤ, پچھلے بھائیوں کی نظر کرو. امام حسین فرمایا سیدہ زینب اپنا زیور لے, کلثوم اپنا زیور ہے, چادر میں باندھ کے علی کے بیٹے نے کہا چل. اور کی بیٹی چلتی چلتی باپ کے خیمے میں, باپ نے کہا بیٹی سنا, حسین کی تلوار سے بچ گئی. اور سکا بابا تیری یزید دقت پہ لعنت ہو, جو دشمنوں کی بیٹیوں کو اطلاع دیتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو اطلاع دیتے ہو. اور یہ گل جناب سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ رافعہ ساجدہ ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا جیڑی زہرا دی ثانی ہوئے. علامہ اقبال ایک گل کیتے تھے آج تک مولویاں دی سمجھ دیتے نہیں جائے. علامہ اقبال کہتا جواب مریم جواب زہرا. اقبال فرماندے جواب زہرا جواب زینب. اقبال کہتا جواب زینب بس جواب زینب. خطبہ جناب زینب ہوتے لال چوک موہنے میں جناب حضرت زینب دے خطبے ہوتے گفتگو کی تھی کہ حضرت زینب جو کھڑیاں نا آپ نے قرآن ہوتے ایک جملہ آکھیا. جناب زینب نے فرمایا یزید سن, قرآن اللہ کی کتاب ہے, وہ بھی اترا ہوا ہے ہم بھی اترے ہوئے ہیں, وہ بھی سچ ہے ہم بھی سچ ہے, نہ اس کا ثانی ہے نہ ہمارا ثانی ہے. جناب زینب نے فرمایا ہم وہ ہیں جو بے زر کو ابو زر کر دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ تے بول سکتے ہیں نا جناب, بے زر کو ابو زر کر دیتے ہیں, ہم بے نام کو سلمان کر دیتے ہیں, ہم ذرے کو ہیرا کر دیتے ہیں, قطرے کو سمندر کر دیتے ہیں. جناب زینب نے فرمایا جو کچھ ہے ہمارا ہے. قاری صاحب پورا مجمع اٹھ کے بولے داد کھٹ ہے. یزید نے کہا سارے اختیار میرے پاس ہیں, آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت زینب فرمایا اختیار سارے تیرے کول نے. اس نے کہا بالکل. فرمایا قرآن آدھا اختیار سارے کول نے. اس نے کہا میں نہیں مندا. جناب زینب فرمایا اگر تیرے کوئی اختیار ہے اے روشندان چو ہوا پیوندی ذرا ڈک, اختیار ہی ہوتا ہے. اس نے کہا میں تھوڑی ڈکی دی. جناب زینب فرمایا تیرے دربار دے وچ گھوڑے کھولتے نے,
او زمین تے پیر مار دے انہاں دے سما دی آواز ہے انہاں دے گھوڑیاں دے سوم رو علی دی بیٹیا کہ اگر سوم نو رک دے تے موڑے انج کر اٹھاں دے گردناں وچ ٹلیاں نے او گردناں ہلے نے ٹلیاں ہل دیاں نے ذرا ٹلیاں روک او سکے نہ می تو ہوا رک دیے نہ گھوڑیاں دے سوم رک دے نے نہ ٹلیاں رک دیاں نے علی دی بیٹی نے کہا اے اختیار ہے جناب زینب فرمایا ہن تین دسداں جو قرآن تے اللہ سان اختیار دیتا ہے او سکے دسو فرمایا ہوا رک گھوڑے اپنے سوم روکو اٹھو اپنی گردناں نو روکو جدو اتنی گل کی پورا دربار جدید پتھر دا ہو گیا جدید موضوع نو کہتا جلدی کر اذان دے پورا مجمع چپ کر جاؤ جب میں خود بول دے سا موضوع نہ کہ اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ جدو اس مقام اتیان اشہدو ان محمد رسول اللہ جناب زینب فرمائے جدید تو فاتح کہتا بالکل تو جیت گئے کہتا بالکل حضرت زینب فرماندے موڑ دسا اذان میرے نانے دا نا ہے ذرا اپنے دا دماغ کے بکھا فرمایا قرآن سارے قصیدے پڑھ دے رہے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور حضرت سجاد کھڑو کہتے ہیں یزید میں ختیجہ دا پتر ہاں ہو سکے ختیجہ دا نام پہ لیندا ہے رسول دا نام کیوں نہیں لے رہا فرمایا تسی سارے میرے نانی دے مقروض جاؤ اس واسطے پہ اندر ختیجہ دا پتر ہاں او دروازہ جتھے دشمن بھی خالی نہیں گیا کریمہ دا کھا رہے نا کریمہ دا جو کھا رہے بات آخری میں جڑی کر رہے سو وَأَمَّا السَّاحِلَ فَلَا تَنْهَرْ جڑا بوے تیاوے چھڑکنا نہیں خالی نہیں موڑنا رسول دا دور ہے ایک یہودی بہت بڑا تاجر ہے دنیا تو چلا گیا کثیر شاہ جی مال چھڑ کے مریا ان دی جاگیر اتنے پھرا نے کر لے قبضہ بے وفا بن تھپڑ مارا گھروں نکال دیتا شہر میں جا کے پڑھنے والے شہر میں جا کے بھول گئے کس کی ماں نے کس کی خاطر کتنا زیور بیچا شاہ جی کس کی ماں نے کس کی خاطر محفل تربیت دا نام یہ نا کس کی ماں نے کس کی خاطر کتنا زیور بیچا تھا سر چوے یہودی بچے نے بھی گھروں نکال دیتا بے وفا بھی گھروں نکال دیتا جدو بچہ 8 سال دا اسے وقت کہ میری ماں دا جسم ننگا ہے کپڑا جسم ننگا ہے ماں نو کہ ایڈی وڈے رئیس دی بھی تیرے تنو تے کپڑے سلامت کو ریاض بھائی اسے کہا بیٹا وقت بدل گیا حالات بدل گئے اسے کہا بیٹا حالات بدل گئے اسے کہا میں اجازت ہوئے چاچے کو جاؤں تیرے وقت ایک چادر لے وا اسے کہا بیٹا اس چادر کو نہیں دے چاچے جا کے دا چاچا چادر دے چا میری ماں دا جسم ننگا جاگیر نہیں مگدا چاچے رکھ کے تھپڑ مارا بچہ روندا بہ رہا ہے اگو حضرت ابو ذر غفاری دی نگاہ پہ آپ فرمایا کیوں رو رہا ہے آ کر محمد کے شہر میں ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں روتا کیوں ہے انہوں نے کیا میں ماں واسطے چادر منگن گیا چاچے مارے ابو ذر کا گلی دا موڑ موڑ سامنے مسجد نبی نبیاں دا سلطان بیٹھے حضور دی بارگاہ میں چلا جا تی چادر میں جا سے انہوں نے کیا مسلمانہ دا نبی چادر دے وے گا ابو ذر نے کیا اس نبی دے دربار مذہب نہیں ویکھے جاندے منگل والے دی طلب موک جاندی ہے مدینے والے دی عطا نہیں موک سکے بچے 2 قدم چاہے نے ویشہ جی دل سوچا ماں تو تے پوچھ لما ماں نو جا کے کہتا امی چاچے مارے ہیں اسے کہا توقع ہی ہے اسے کہا دروازے دا پتہ لبا دروازہ مصطفیٰ ہے اگر تیری اجازت ہوئے تو اتھے جاواں اسے کہا بیٹا اتھے نہ جاویں اسے کہا کیوں اسے کہا اس نبی جانو کہڑا میرا پہلے کلمہ پڑھ موڑ میں تین چادر دے سا کیونکہ دنیا لمر تے دے مندہ نہ ہے نا اسے کہا ماں تیری میری کمٹمنٹ ہوگی جو اس نبی کو جاسا میں کہسا کلمہ میں کونو پڑھنا چادر دے تیری مرضی چادر نہ دے تیری مرضی اے میرے ہاتھ جڑے جس بندے بند ہو جاوے بولے باقی چوپر میں التاب بچہ چلتا چلتا مسجد نبی میں داخل ہوا حسن کے پاک نانا منبر پہ کھڑے ہو گئے سرکار فرمائے یہودیاں دے بچے تو کلمہ پڑھ نہ پڑھ مصطفیٰ تین چادر ضرور دے سے او سن جڑی گال کیتی او گال سڑے اسے کہ آپ کو کس نے بتایا سرکار نے فرمایا جس نے مجھے نبی بنایا اسے کہا جی چادر دیو اور بات بڑی خاص ہے اسے کہا جی چادر دیو حضور نے فرمایا تو چادر منگیے ساڑھے کو چادر کوئی نہیں کہتا موڑ تو سکی دے سو حضور نے فرمایا میں تمہیں کملی دوں گا کہتا جی کملی کیا ہوتی ہے سرکار فرمایا یہ کملی ہے کہتا یہ بھی تو چادر ہے آئے ہو میرے اللہ یہ بھی تو چادر ہے حضور نے فرمایا بیٹا چادر اور ہوتی ہے کملی اور ہوتی ہے کہتا فرق کیا ہے سرکار فرمایا چادر بازار سے ملتی ہے کملی خدا سے ملتی ہے حضور نے فرمایا لے کملی گالا موک گئی اس نے کملی پکڑا التاب بھائی
پورے مجمع نے کہہ رہے ہیں گل دی معرفت سمجھا. کملی پکڑا کے یوں بچہ چلنے لگا. حضور ان دا ہاتھ پکڑ لیا. ان دے ذہن خیال ہے کہ شاید ہون اکثر کلمہ پڑھ. سرکار فرمایا جو تو سوچ رہے ہیں وہ گل میں نہیں کرنی. جو تو سوچ رہے ہیں, توجہ تھوڑی آئی کہ کوئی نہ, جو تو سوچ رہے ہوں گل میں نہیں کرنی. مجمع الزوائد امام حسمی لکھا ہے کہ حضور نے جدو اتنی گل کی تھی ہو سکے جی مڑ میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے. سرکار نے فرمایا ہاتھ اس واسطے پکڑا ہے جدو بھی کسے شاید دی لوڑ ہوگی, جس ٹائم کسے شاید دی لوڑ ہوگی اس در تے آ جاویں. انہیں کہ سرکار میں تے یہودیاں دا بچہ, میں تے کھمی بھی لوڑ پوندی ہے, شامی بھی لوڑ پوندی ہے, کوئی ٹائم ہے جدو تسی مل دیو. سرکار نے فرمایا سر جدو سارے دروازے بند ہو جاون مصطفیٰ دا دروازہ کھلا رہا. میں علی مولا دے فرمان تو تقریر آغاز کیتا ہے. اٹھے مکان لگا. حضرت علی فرمائے مرغی چو اذان کڈو, مرغ نہیں راندا. سپ چو ڈنگ کڈو, سپ نہیں راندا. لومڑی چو چلاکی کڈو, لومڑی نہیں راندی. انسان چو غیرت کر دیو, انسان نہیں راندا. دل چو صاحب قرآن دی عزت کر دیو, بندہ مسلمان نہیں راندا. حضرت علی فرمایا جڑا کتا ہوندا نا, اسی سارے پنڈ دے بندے ہاں, کتے نو جدو مالک روٹی دیندا نا, علی مولا فرمایا کدی حادثہ نہیں ہے کہ کتے فوراں روٹی کھا دی ہوے. علی مولا مڑ کتا کردہ کیے. علی فرمایا میری اکھ, علی دی اکھ ویکھ کے کتا پہلے دو میں ہلیندا ہے, مڑ گردن ہلیندا ہے, مڑ سینہ چوڑا کر کے زمین تے بہ کے کھاندا ہے. اے ہوندے شکریہ دا انداز ہے. علی مولا فرماندے نو کسے دی روٹی چال وے ایک گلی چھڑدا ہے, دوجی گلی چھڑدا ہے, تریجی گلی چھڑدا ہے, شاہجی چوتھی گلی لوک کے کھاندا ہے. علی فرماندے نے کتا بھی جاندا ہوندا ہے حلال کیڑا ہے حرام کیڑا ہے. قدر کیسو بندے نے منڈ ہوئی. اس بات آؤ آج دے اس مقدس بزم میں فیصلہ کریے, حلال والے پاسے چلیے, دین والے پاسے چلیے. 5 گانا جماعت دے نال نماز پڑھن دے عادی ہو جاویے, روزے رکھن دے عادی ہو جاویے. علی دی غلامی, نبی دی غلامی, صحابہ دی غلامی صرف ایک چیز منگ دیئے, جو رسول نو پسند ہے وہ پسند کر لو. سکندر بادشاہ دا ایک نوکر آئی, سپاہی دا نا سکندر ہے. اب ایشا جو لٹاں بو چھکدا ہے جنگ سکندر ہونے ایک دے ساتھ کہا کہ نا سکندر میدان نے جنگ لٹاں چھکدا گا لڑدا ہی نہیں. او سکے یا نا بدل یا کم بدل, یا نا بدل یا کم بدل. امتی اسی سرکار دیاں, یا سن امت مصطفیٰ چھڑنی پوچھے, یا سن اپنے کم بدلنے پوچھیں. رسول فرمائے میرا او ہے جڑا محشر میدان میں شرمندہ نہ کرے. حضور نو شرمندہ کرنے والے نہ بنیے, حضور نو فخر نہ سر بلند کرنے والے بنیے. اللہ تعالیٰ جو میں کیا میرے سمیت سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. یا رسول